اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتی ہے نرفع درجات من نشاء فوق کل ذی علم علیم، جس کے چاہتا ہوں درجے بلند کرتا ہوں اور ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا۔ جتنا کمپریہنسو اور با علم آغاز کیا روٹیرین عبدالستار صاحب نے، اصولاً اس کے بعد کوئی گنجائش بنتی نہیں بات کرنے کی، لیکن کہتے ہیں کہ جب آپ خدا کو یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے کریٹر سے تعلق قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ جب بھی کسی کے ساتھ محو گفتگو ہوں تو پازیٹیو بات کریں، اچھی بات کریں، جس سے سامنے والے شخص کی زندگی میں بہتری آئے۔ اور بات کی بنیادی شرط یہ ہے کہ بات صرف سنی نہ ہو، بات صرف پڑھی نہ ہو، بات آپ کی شخصیت میں سرایت کی ہوئی ہو، بات آپ کی ذات میں سرایت کی ہو، پھر وہ بات اثر رکھتی۔ تو میری کوشش ہوگی کہ میں وہ بات کروں جس کے اوپر میرا اپنا مکمل ایمان ہے، اور یہ اپرچونٹی دینے کے لیے، آپ سے بات کرنے کے لیے، میں آج فیصل آباد روٹری کلب کا بے انتہا مشکور ہوں، خصوصاً ان کے ہیڈ ٹیبل کے حوالے سے احمد کمال صاحب کا میں بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ مجھے موقع میسر کیا، اور بجا طور پہ آپ کے پریزیڈنٹ کی خوش لباسی، آپ کے ممبرز کی چابک دستی، خواجہ صاحب سے ملا ہوں، میں بٹ صاحب سے ملا ہوں، تو یہ سن کے اور دیکھ کے میرا دل کرتا ہے کہ مجھے کہنا چاہیے کہ تم پاس بھی ہو اور محو گفتگو بھی، تم کو دیکھوں یا تم سے بات کروں، دونوں کے لیے لائن چننی بڑا مشکل ہے۔ آج کا ہمارا ٹاپک بڑا دلچسپ ہے، ہر انسان کی زندگی سے ریلیٹ کرتا ہے وہ ٹاپک، اینڈ دا ٹاپک از پاور آف بلیف۔ اور کچھ اسٹیٹس مین اس کو ایسے بھی لکھتے ہیں کہ واٹ از دا رول آف بلیف ان یور لائف، آپ کی زندگی میں آپ کے بلیف کا، آپ کے عقیدے کا، آپ کے یقین کا کیا رول ہوتا ہے۔ اور کسی محقق نے اس کو اس طرح لکھا ہے کہ وی آر گوئنگ ٹو بی وٹ وی بلیو، ہم وہی بنتے ہیں جو ہمارا یقین ہوتا ہے۔ اور اس بات کو انڈورس کرتی ہے یہ چیز، میرے سمیت آپ سارے لوگ جتنے اسکول اور کالجز میں پڑھے ہیں، آپ کے کلاس فیلوز ہیں، دے آر ناٹ آن دا سیم پروفائل، دے آر ناٹ آن دا سیم اسٹیج، وہ ڈفرینٹ جگہ پہ گئے، ڈفرینٹ اچیومنٹس ہیں ان کی، اپنے عقیدے کے حوالے سے جو ان کا پیٹرن تھا، جس پہ ان کا بلیف تھا، وہی انہوں نے اچیو کیا۔ اور اس چیز کو، اس کی سچائی ثابت کرنے کے لیے کچھ سائنٹیفک ریسرچ آپ کے گوش گزار کروں گا کہ میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں اور میں ایک نہیں ہوں، مائنڈ اٹ، میں ایک نہیں ہوں، آئی ہیو ٹریلین آف سیلس ان مائی باڈی، سائنس ہیز پروف دیٹ۔ اور ہر سیل کی، آپ کے جسم میں ہر سیل میں دو طرح کی انٹیلیجنس موجود ہے۔ دا ون از آٹو انٹیلیجنس۔ کیا اس وقت جو احمد کمال کے سینے میں دل دھڑک رہا ہے، کیا اس نے کمانڈ دی ہے اپنے سیل کو کہ دل کو دھڑکنا چاہیے؟ ناٹ ایٹ آل۔ اس وقت جو لیور کام کر رہا ہے عبداللہ قاضی صاحب کے ابڈومن میں، کیا انہوں نے ان کے سیل کو آرڈر دیا ہے کہ لیور کو ایسے ڈی ٹاکسیفیکیشن کا عمل کرنا چاہیے؟ کیا اس وقت
اسلم بٹ صاحب کی کڈنی جیسے کام کر رہے ہیں، اسلم بٹ صاحب نے ان کو کمانڈ دی ہے؟ ناٹ ایٹ آل. دیز آر ورکنگ آن آٹو انٹیلیجنس. یہ کریٹر نے ان سیلز کو آٹو کمانڈ کیا ہے. آپ زندگی میں پیدا ہوتے ہیں بینگ ہیومن بینگ ود گریٹ ہڈن پوٹینشل، اور اسی ہڈن پوٹینشل کی وجہ سے آپ کو اشرف المخلوقات کہا گیا. اب سوال یہ ہے کہ ایک تو آپ کے باڈی سیلز میں آٹو انٹیلیجنس آلریڈی کام کر رہی ہے، تو آپ کی پوری باڈی کو آپ کا برین رن کرتا ہے، اور آپ کے برین کا بھی ایک برین ہوتا ہے، دیٹ از یور بلیف، وہ آپ کا یقین ہوتا ہے. آپ کے سیلز میں، باڈی کے سیلز میں سائٹوپلازم، مائٹوکونڈریاز، ڈفرنٹ سارٹ آف چیزیں اس میں ہوتی ہیں. لیکن ہوتا کیا ہے کہ ایک ٹائنی فلیمنٹس ہوتے ہیں آپ کی باڈی سیلز میں جو ایسے ایسے سویگ کرتے، ایسے ایسے موو کرتے. لوہا لیا آپ نے اور ایک میگنیٹ لیا. لوہا کسی چیز کو اپنی طرف اٹریکٹ نہیں کرتا، میگنیٹ چیزوں کو اٹریکٹ کرتا ہے، بیکاز اس کے نیگیٹو پولز ایک طرف ہوتے ہیں، پازیٹیو پولز ایک طرف ہوتے ہیں. لیکن لوہے کے پولز مکس ہوتے ہیں، اس لیے اس میں کوئی اٹریکشن نہیں ہوتی. بالکل اسی طریقے سے جب کسی بھی انسان کا شک یقین میں بدلتا ہے تو اس کی باڈی کے سیلز کے اندر جو ٹائنی فلیمنٹس ہیں وہ اسی طرف موو کرتے ہیں جس طرف اس کا یقین ہوتا ہے. اور بینگ میڈیکل پروفیشن آئی ہیو آبزروڈ کہ جو مریض وارڈ میں داخل ہوتا ہے ود اینی سارٹ آف ڈیزیز، کسی بھی بیماری کے ساتھ، جس مریض کو یقین ہوتا ہے کہ وہ ٹھیک ہو جائے گا وہ وقت سے پہلے ٹھیک ہو جاتا ہے. جس مریض کو شک ہوتا ہے وہ تھوڑا سا بہتر ہوتا ہے، اور جس کو امید نہیں ہوتی وہ بالکل ٹھیک نہیں ہوتا، وہ چاہے مائنر سی بیماری میں ہو اس کے کانسیکوینسز اس کو فیس کرنے پڑتے. اور جب اسی نقطۂ نظر سے آپ تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ کو وہ فتح خیبر یاد ہوگی. وہ دروازہ جو کہ 20 لوگ اکیلے نہیں اٹھا سکتے تھے، وہ دروازہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اکیلے اٹھایا، کیونکہ اس کے پیچھے ایک بلیف تھا، ایک عقیدہ تھا. جب طارق بن زیاد فتح حاصل کرتا ہے تو اس کے پیچھے اس نے پہلے اپنا بلیف شو کیا تھا، جب اس نے کہا کہ کشتیاں جلا دو، ہم نے واپس نہیں جانا، اس کو فتح کرنا ہے. تو یہ سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ کوئی بھی شخص اس دنیا میں، ہم سب میں سے پیغمبر یا نبی بننے کے علاوہ اس ہڈن پوٹینشل کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، وہ جو بھی چاہے بن سکتا ہے. لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ اس کا بلیف کا سسٹم اس لیول کو ٹچ کرے. اور اسی چیز کو میں ایک مثال دینا چاہوں گا. ہمارے ایک پروفیشنل فیلو میٹرک میں بورڈ میں ٹاپ کرتے ہیں، اس کے بعد انٹر میں بورڈ میں ٹاپ کرتے ہیں، اور فیصل آباد کی پاکستان کی جب سارے بورڈز کے سٹوڈنٹ اکٹھے کیے جاتے ہیں جنہوں نے ٹاپ کیا ہے ان میں ٹاپ کرتے ہیں، اور پھر ان کا ایڈمیشن ہوتا ہے کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج میں، وہاں سے وہ اسکالرشپ لیتے ہیں. اینڈ ہی واز ان اے 3rd year آف MBBS. وہ اپنے دوستوں کے ساتھ ٹریول کرتے ہیں ٹورڈز پنڈی، اور گجر خان کے قریب ان کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے. 4 میں سے 3 لوگوں کی موقع کے اوپر ڈیتھ ہو جاتی ہے، اور ہمارے یہ پروفیشنل فیلو بچ جاتے ہیں. جب ہوش آتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ ان کی اسپائنل کارڈ ڈیمیج ہو چکی ہے،
اور یو مسٹ ہیو نالج کہ جس شخص کی اسپائنل کارڈ ڈیمیج ہوتی ہے اس کا لوور لمب بیکار ہو جاتا ہے. نو سنسیشن، ٹانگوں میں کوئی حرکت نہیں، پیشاب پہ کنٹرول نہیں، اور وہ کبھی بھی ہی ول بی ناٹ ایبل ٹو پروڈیوس اے چائلڈ. لیکن ہوا کیا یہ میں آپ کو پاور آف بلیف بتا رہا ہوں کہ وہ ہمارے دوست ہوش آنے کے بعد اس چیز پہ بلیو کرتے ہیں کہ آئی ول ناٹ گون تھرو دا پروسیس، کہ آپ مجھے کیتھرائز کریں گے، میری ریگولر بیسس پہ نالی چینج ہوگی پیشاب کی، اور میں فار ایور پیمپر میں رہوں گا. میں کوشش کروں گا کہ اپنے عقیدے کے ذریعے، اپنے یقین کے ذریعے اس چیز سے باہر آؤں اور اپنے یورینری سسٹم پہ کنٹرول حاصل کروں. اور آپ کو سن کے یہ حیرت ہوگی کہ 32 سال انہوں نے اپنے یورینری سسٹم کو کنٹرول کیا، اور وہ خود گاڑی ڈرائیو کرتے ہیں سٹل. حالانکہ کیفیت یہ ہے کہ جب ان کے پاؤں میں ایک دفعہ کیل چبھا تو ان کا سارا جو بیڈ تھا وہ بلیڈنگ سے بھر گیا، انہیں پتہ نہیں چلا. کیا ہے؟ بلیف سسٹم. اور جب اسی چیز کو آگے لے کے چلتے ہیں تو 3rd ایئر میں ان کی جو دوستی تھی اپنی کلاس فیلو سے، تو اسے پتہ چلا کہ اس کا اسپائنل کارڈ ڈیمیج ہو گیا ہے. تو اس نے کہا کہ میں آپ سے شادی کروں گی، لیکن ایک شرط پہ کروں گی کہ اگر 3 مہینے کے اندر آپ اپنے پاؤں کے اوپر کھڑے ہو کے ہمارے دروازے پہ آئیں گے. تو یقین جانیں کہ وہ ہمارے دوست اپنے منہ سے ہمیں خود بتاتے ہیں کہ میں نے دنیا کی ہر پاسبل ایکسرسائز کی، اور میں 3 مہینے سے پہلے کراچی ان کے دروازے پہ چلا گیا، اور جب میں بیل دیتا ہوں تو دروازے سے ایک اجنبی شخص باہر آتا ہے. تو میں اس سے پوچھتا ہوں کہ یہاں اس نام کی فیملی رہتی تھی، وہ کہاں ہے؟ تو وہ شخص جواب دیتا ہے کہ وہ فیملی تو امریکہ شفٹ ہو گئی. تو کہتا میں نے پوچھا کہ ان کی ایک بیٹی تھی، تو اس نے بتایا کہ انہوں نے شادی کر دی، وہ بھی امریکہ شفٹ ہو گئی. تو کہتے میں آج بھی اس لڑکی کا شکر گزار ہوں اگر وہ کہیں بھی سن رہی ہے کہ اس کے اس انیشیٹو سے میں نے اپنی جسم کے اوپر محنت کی اور میں اپنے پاؤں کے اوپر چل پڑا. اور ان کے ماشاءاللہ سے 4 بچے ہیں، چاروں ڈاکٹر ہیں، اور ہز نیم از ڈاکٹر خالد جمیل اختر. آپ سارے لوگوں نے جانتے ہیں، فیمل نیورولوجسٹ ہیں کنگ ایڈورڈ سے، اور پاکستان اسپورٹس بورڈ کے میڈیسن ڈاکٹر ہیں. تو یہ ہے پاور آف بلیف. اور اسی طریقے سے اگر ہم اپنی شریعت پہ نظر دوڑائیں تو بہت گہری بات، ایک گہرے واقعات کے ساتھ آپ کے گوش گزار کرتا ہوں کہ اسلامائزیشن کا شروع کا دور ہے. مسلمان بہت کم تعداد میں ہیں مکہ میں، اور جتنے بھی ہیں وہ ڈرے ہوئے ہیں کفار سے. تو ایک جگہ پہ کفار کے ایک قبیلے نے اپنا بت رکھا ہوا ہے جسے وہ خدا مانتے ہیں. تو اچانک سے نمودار ہوتا ہے ایک کفار کا سردار، اور اس بت کے سامنے کھڑے ہو کے یہ دعا کرتا ہے کہ میں اور میرا قبیلہ تیری عبادت کرتے ہیں، اور میرا جو سب سے اچھا گھوڑا ہے وہ گم ہو گیا ہے، اور اگر میرا گھوڑا نہیں ملتا تو میں اور میرا قبیلہ تیری عبادت بند کر دیں. اور نزدیک چھپے ہوئے مسلمان صحابہ اکرام یہ ماجرا سارا دیکھ رہے ہیں، اور ایسے وہ دعا کر کے نکلتا ہے تو سامنے جھاڑیوں سے اس کا گھوڑا برآمد ہو جاتا ہے. تو سارے صحابہ جنہوں نے یہ واقعہ دیکھا انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ سارا واقعہ گوش گزار کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی وہ ہمارا ایمان مضبوط کرنے کے لیے، اس ساری کائنات کی مسٹری سمجھنے کے لیے کافی. آپ نے فرمایا یاد رکھنا خدا ہر شخص کو اس کے گمان کے مطابق ملتا ہے. جو سوچتا ہوں وہی بات ہونے لگتی ہے، جو سوچتا ہوں وہی بات ہونے لگتی ہے، ایک دنیا جڑی ہے میرے گمان کے ساتھ.
جب آپ اپنے یقین پہ پکے ہوتے ہیں، ایک باپ اپنے بیٹے سے کہتا ہے رزق حلال عین عبادت ہے، وہ کہتا ضرور ہے، اس کے الفاظ صحیح ہیں، الفاظ کا چناؤ صحیح ہے، لیکن اس کا اپنا یقین نہیں، کیونکہ جب بیٹا اپنے باپ کا کریکٹر دیکھتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ قول اور فعل میں تضاد بہت زیادہ ہے، اور آپ اللہ کے نزدیک اس وقت معتبر ہوتے ہیں جب آپ کے قول اور فعل میں مماثلت آتی ہے، اور مماثلت ہمارے قول اور فعل میں تب آتی ہے جب آپ اپنے عقائد پہ فرم ہوتے ہیں۔ اور یقین جانیں، بینگ میڈیکل پروفیشنل، بینگ اے موٹیویشنل اسپیکر، ایک بات میں آپ کو بتا دوں، میں نے پہلے بھی کہا تھا، وہ بات کروں گا جس کے تجربے سے میری ذات گزری ہے، جو سچ میری ذات میں سرایت کر گیا ہے۔ یہ میں آپ کو گارنٹی سے یہ بات بتا رہا ہوں کہ یہ جو قیمتی مشینری اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے، کوئی بھی ارریلیونٹ حرکت، کوئی بھی ایسی نیگلیجنس اس مشین کے ساتھ جو کرتے ہیں، اس کی سزا یہ مشین بھگت کے پھر زمین اس کو جگہ دے گی۔ اور جو اختیار، جو علم اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے، امانتاً سونپا ہے، جتنا بھی اس کا نیگیٹو استعمال کریں گے، اس کی سزا بھگتنے کے بعد آپ کو زمین جگہ دے گی۔ تو کوشش کیجئے کہ اپنے عقائد درست کیجئے، اپنے عقائد فہم کیجئے، اور پھر دیکھیے گا کہ دنیا آپ کی سوچ کے ساتھ چلے گی۔ اور آخر میں کہنا چاہوں گا کہ خرد مندوں سے کیا پوچھوں کہ میری ابتدا کیا ہے، خرد مندوں سے کیا پوچھوں کہ میری ابتدا کیا ہے، میں تو اس فکر میں رہتا ہوں کہ میری انتہا کیا ہے۔ آپ کا شکریہ۔